محترم دوستو، یہ کہانی اس لڑکی کے بارے میں ہے کہ جس کے ساتھ ایک ڈاکٹر نے کمرے میں اکیلے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ ایک ایسی حرکت کی کہ اس لڑکی کو اپنے آپ سے نفرت ہو گئی۔ یہ کہانی اسی کی زبانی سنیے۔ میں کراچی کے بڑے ہسپتال میں کمر کی تکلیف کے چیک اپ کے لیے گئی۔ میری ماں بھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے دفتر میں گئی، لیکن معائنہ کرنے والے روم میں نہیں گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں صرف 2 آدمی تھے، ایک نرس اور ایک میں خود۔ میری تکلیف کی نوعیت اس بات کی متقاضی تھی کہ میں اپنی شلوار اتار کر ڈاکٹر اور نرس کو معائنہ کرنے کی اجازت دوں۔ نرس نے مجھے ایک کرتا دیا اور معائنہ کرنے کے لیے کمرہ تیار کرنے کے بعد ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے میری کمر کو ایک نظر دیکھ کر مجھ سے تکلیف کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ سرجری کے بعد مجھے کمر کے نچلے حصے میں درد رہتی ہے۔ اس نے میری کمر دبائی اور مجھ سے پوچھا کہ دبانے سے کوئی اثر محسوس ہو رہا ہے یا نہیں۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ کہاں درد ہے اور کہاں نہیں۔ جب معائنہ ختم ہوا تو ڈاکٹر نے اچانک میرے جسم کے پچھلے حصے پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں نے اسے معائنے کا حصہ ہی سمجھا، لیکن یہ میرے لیے حیران کن تھا۔ اس نے پھر بتایا کہ اب کوئی درد نہیں ہوگی۔ میں بہت پریشان اور گنگ ہو کر رہ گئی۔ میری پشت پر ہاتھ مارنے کے بعد ڈاکٹر روم سے نکل گیا۔ میں نے اپنی شلوار اوپر کرتے ہوئے نرس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی نظریں نیچے کر لیں، لیکن اس کے لہجے سے مجھے اس کا جواب مل گیا کہ وہ اس واقعے پر شرمندہ ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتی۔ میں روم سے نکل کر ڈاکٹر کے دفتر میں پہنچی، جہاں میری ماں میرا انتظار کر رہی تھی کہ پتہ چل سکے کہ ڈاکٹر کا کیا کہنا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پلکیں تک نہیں جھپکیں اور میں نے نظریں نیچی کر لی۔ ماں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ درد کی پھر وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے میڈیکیشن کی ضرورت ہے، بس آپ اس درد کو نظر انداز کر لیں، یہی کافی ہوگا۔ ہسپتال سے نکل کر گھر جاتے ہوئے وہ لمحہ بار بار میرے ذہن میں آتا رہا۔ میرا چہرہ بجھ گیا تھا اور ماں پوچھ رہی تھی کہ آخر کیا ہوا جو تم بالکل خاموش ہو گئی ہو۔ تب میں نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ میں دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے میں اسے جھٹک دیتی ہوں۔ میں فوری طور پر نہانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں پلید ہو چکی ہوں۔ اپنے آپ سے مجھے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ نفرت کا لفظ بھی میرے احساسات کو بیان کرنے کے لیے چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس عمل کو کسی بھی طرح معمولی قرار نہیں دے سکتی تھی۔ میں کسی طرح اس شخص کو بے گناہ قرار دینے کی ہمت کر پا رہی تھی اور نہ کوئی وجہ ڈھونڈ پا رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ اسے ایک عام سی بات سمجھ کر بھول جاؤں، یا یہ سمجھ لوں کہ اس نے مجھے ایک چھوٹی بچی سمجھ کر مذاق کے طور پر ایسا کیا ہے، یا پھر شاید یہ اس کا اپنا انداز تھا۔ بات چاہے جو بھی ہو، کسی بھی ڈاکٹر کے لیے کسی حالت میں یہ جائز نہیں ہو جاتا کہ وہ اس طرح اپنے مریض کو ہاتھ لگائے، نہ ہی یہ طبی معائنے کا حصہ تھا۔ کولہے کو چھونا جسم کے کسی اور حصے کو چھونے سے بہت مختلف ہے۔ یہ ایک معمولی یا قابل فراموش حرکت نہیں ہے، خاص طور پر ایک مرد ڈاکٹر کے لیے ایک خاتون مریضہ کو اس طرح چھونا۔ یہ تو بالکل ہی نامناسب ہے۔ کسی کے جسم کے حساس حصوں کو چھونا جنسی حملے کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ ایک چھوٹے سے واقعے کو میں اتنا بڑا بتنگڑ کیوں بنانا چاہتی ہوں۔ اب میں اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتی ہوں کہ ایک بڑا سرجن کراچی کے ایک بڑے ہسپتال میں بیٹھ کر کسی لڑکی کی پشت کو دوران معائنہ چھو لیتا ہے۔ کیا اس کی یہ حرکت آپ کو بے چین کرتی ہے؟ میں اس بارے میں کچھ لکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے آس پاس کے عقل مند اور سمجھ رکھنے والے دوستوں نے مجھے لکھنے کا مشورہ دیا۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں لازمی بتائیں۔